اگلے رکوع سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئی اور اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش بھی کی کہ ہمیں بھی ایسا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، سمجھایا اور وہ چپ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک منافق تھا جس کا نام مفسرین نے سامری بیان کیا۔ یہ سامری نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت گئی نہیں ہے اور ان کو بت بنانے کا ابھی بھی دل ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب کی وجہ سے یہ کچھ بول نہیں سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو جو چیزیں فرعونیوں کی ہیں، خصوصاً فرعونیوں کے زیورات، یہ سونا جو ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب شریعت کے احکام لے کر آئیں گے تو اس کے مطابق یہ سونا جمع کریں گے اور اسے آگ لگا کر ضائع کر دیں گے، کیونکہ اس زمانے کی شریعت کا یہ قاعدہ تھا کہ مال غنیمت، کافروں کا مال مسلمان استعمال نہیں کر سکتے۔ مال غنیمت مجاہدین کے لیے جائز ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ تو وہ اس شریعت کے احکام جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان احکام پر عمل کروانے کا موقع نہیں ملا، اب واپس آئیں گے تو سونا جمع کر کے آگ لگا دیں گے، تم ابھی مجھے دے دو، میں اس سونے کے ذریعے تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بنی اسرائیل جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 نے انکار کر دیا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، باقی سب نے اپنا سونا سامری سونار کو دے دیا۔ یہ سونار بھی تھا، ایسا سونے کو جمع کیا، پگھلا کر ایک اس نے بچڑے کی شکل بنائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ایسے سوراخ رکھے گئے تھے کہ جب ہوا داخل ہو کر نکلتی تو بچڑے کی آواز پیدا کرتی، اور بعض نے فرمایا، اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ سب سے زیادہ مستند ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بچڑا بنایا اور پھر اس نے ایک مٹی جو ہے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ اس مٹی کی تاثیر تھی کہ وہ بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا۔ وہ مٹی اس نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ جب فرعون ہلاک ہو رہا تھا تو اس نے ایک گھوڑی کو دیکھا کہ جو فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے ہے، اور اس گھوڑی کا قدم جب بھی زمین پر لگتا تو قدم اٹھنے سے پہلے وہاں سبزہ اگ جاتا۔ تو یہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ گھوڑی پر حضرت جبریل امین سوار ہے، اور جبریل امین کی برکتوں سے گھوڑی کے پاؤں میں یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ جس مٹی پر گھوڑی کا پاؤں پڑتا ہے اس مٹی میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہاں کی مٹی اٹھا لی اور یہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی، تو مفسرین فرماتے ہیں بچڑے میں جان پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ بنی اسرائیل کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سونے کا بچڑا اور وہ گائے کی آواز نکالتا ہے۔ تو یہ اکثریت یعنی 12,000 کو چھوڑ کر باقی سب اس کی پوجا میں وہ لوگ لگ گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت لینے گئے ہیں، اور یہاں قوم نے یہ کیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم زیورات سے عجلاً جسداً ایک بچڑے کا جسم بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ لہو خوار، وہ بچڑا جو گائے کی آواز نکالتا تھا، خوار کے معنی گائے کی آواز نکالنا،
تو وہ بچڑا گائے کی آواز نکالتا تھا. اب گائے کی آواز نکال دے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی نعوذ باللہ من ذالک، اس سے وہ خدا تو نہیں بن جاتا. الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہ لا یکلمہم، بے شک وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کر سکتا، ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، ان سے گفتگو نہیں کر سکتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور انہیں راستہ بھی نہیں بتا سکتا. تو ایسے بے جان ایک جسم کو جو سونے کا بنا ہے، صرف یہی ہے کہ وہ گائے کی آواز نکالتا ہے، اس وجہ سے یہ پوجا کرنے لگے. اتخذوہ، ان لوگوں نے اس بچڑے کو خدا بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے. اب جب 40 دن پورے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وقت ہو گیا، آپ 30 راتوں کا فرما کے گئے تھے، 10 راتیں اوپر ہو گئیں. تو اب انہیں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ ہم کر تو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بڑے سخت ناراض ہوں گے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال، روب و دبدبا آپ کا بہت تھا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہوں نے جو کیا اس پر وہ پچھتانے لگے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ سمجھ گئے کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے. کیونکہ جو مسلمان شرک کر لے، بت پرستی کر لے، بت کو خدا سمجھ لے، تو وہ تو مرتد ہو جاتا ہے. اور پھر انہیں یہ حکم یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مرتد کے لیے معافی نہیں ہے. ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، 3 دن تک قید میں رکھا جائے، اگر وہ دوبارہ اسلام نہ لائے تو اسے قتل کر دیا جائے، یا اگر وہ کچھ شبہات کا اظہار کرتا ہے تو 3 دن سے زیادہ قید میں رکھا جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کے وسوسوں اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور جب حاکم اسلام یہ سمجھے گا کہ اس کے وسوسوں اور شبہات کو دور کرنے کی مکمل کوشش ہو گئی، پھر بھی مسلمان سے یہ مرتد ہو چکا، اب دوبارہ اسلام نہیں لاتا، تو اسلامی گورنمنٹ اسے قتل کر دے گی. یہ اسلامی قانون ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے یا مشرک ہو جائے تو یہ مرتد ہو جاتا ہے. اب دوبارہ یہ توبہ کر کے اسلام لے آئے گا تو مسلمان تو ہو جائے گا، لیکن اسے پھر بھی قتل کر دیا جائے گا. جیسے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو قتل کے بدلے قتل کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. اب انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قانون کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق ہم توبہ بھی کر لیں گے پھر بھی قتل فرما دیں گے. قالوا، وہ بولے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہماری بخشش نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم دونوں جہاں میں نقصان اٹھانے والے ضرور بضرور ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے، کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو انسان کو غصہ آتا ہے. اگر کوئی ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان کر دے، لاکھوں روپے تو خیر دور کی بات ہے، کوئی 1000-2000 روپے کی چیز بھی اگر توڑ دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ہمارے غصے دنیا کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو جلال آتا ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے. تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ صرف 12,000 بچے اور باقی سب مشرک ہو گئے، تو یہ کئی لحاظ سے نقصان تھا. ایک تو یہ کہ وہ تباہ ہوئے، دوسرا یہ کہ پوری قوم کو شریعت کے قاعدے کے مطابق قتل کرنا ہوگا، تو اب 6 لاکھ میں سے بنی اسرائیل صرف 12,000 بچیں گے. تو آپ کو اتنا بڑا نقصان کا اتنا آپ کو افسوس ہوا. قرآن مجید فقان حمید نے بیان کیا، غضبان اسفن، آپ افسوس سے جلال میں اور غضب میں آئے، بڑا افسوس ہوا آپ کو شدید. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ غصہ کرنا
ہر وقت بری چیز نہیں ہے. برا غصہ وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، اور جو غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی تفصیل جاننے کے لیے یہ کیسٹ سماعت کیجیے، عقل کا دشمن غصے کا علاج. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. ہر غصہ حرام نہیں ہے. جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہو، جو غصہ دنیا کے لیے ہو اور شریعت کے حدود کو پھلانگ دیں تو وہ حرام ہے، اور جو غصہ اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہو تو وہ جائز ہے. دیکھیں، غصے کا آ جانا یہ برا نہیں ہے. انسان کو کوئی بات بری لگتی ہے، غصہ آتا ہے، لیکن بری چیز ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا. غصے میں جو لوگ گالیاں بک دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں ان کی عقل پر ان کی توجہ نہیں رہتی اور بے عقلی والی باتیں کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں. اور ایسی حالت آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا، لہذا تم میں سے کسی کو یہ کیفیت پیدا ہو تو وہ فوراً وضو کر لے تو اسے غصے پر کنٹرول ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. مراد یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی حالت کو چینج کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ کسی کو سمجھانا اور چیز ہے، لیکن غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، بے قابو ہو جانا اور عقل سے ماورا ہو کر بغیر سوچے سمجھے بغیر اقدامات کرنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے. بس اوقات جب غصہ ختم ہوتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. بڑا مشہور مقولہ ہے جو اصل میں ناجائز غصوں کے لیے ہے کہ غصہ نادانی حماقت سے شروع ہوتا ہے اور پشیمانی اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے. غضبانہ آصفہ، افسوس کی وجہ سے آپ غضب میں آئے. قالا بئس ما خلفتمونی من بعدی، دین کا جو اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس افسوس کی وجہ سے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں میری خلافت اچھی طرح ادا نہیں کی. یعنی سوال کیا کہ آپ نے اچھی طرح ادا نہیں کی. اعجلتم امر ربکم، کیا اے لوگوں تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلدی کر لی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے توریت کی تختیاں نیچے رکھ دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ لیا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، افسوس کی وجہ سے آپ ان کے بالوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے. قال ابن ام، حضرت ہارون نے عرض کی اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے سگے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وکادوا یقتلوننی، اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. جب میں نے انہیں روکا اور سمجھایا تو پہلے تو انہوں نے میری نصیحت کو نہ مانا، پھر میں زیادہ انہیں سمجھانے لگا تو سب مل کر یہ سوچنے لگے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. تو پھر اس وجہ سے میں اور 12,000 سائڈ میں ہو گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے، اور آپ مجھ پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو جو میرے دشمن ہیں وہ تو خوش ہوں گے. فلا تشمت بی الاعداء، پس آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور آپ مجھے ظالم قوم کے ساتھ قرار نہ دیں. میں نے نہ شرک کیا اور نہ ہی میں نے آپ کی خلافت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے.
میں نے آپ کی خلافت کا حق بھی ادا کیا، انہیں سمجھایا بھی، لیکن یہ نہ مانے اور ہم کمزور تھے، ہم 12,000 تھے اور باقی 6 لاکھ میں سے جتنے افراد تھے جن کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ، سب شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ اب دیکھیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ والسلام کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، غلطی قوم نے کی ہے، لیکن معافی اپنے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ جب وہ مغفرت کا سوال کریں تو ان کا کوئی قصور ہو۔ یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمائے۔ ٹی وی پر بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں اچھی بتاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں ٹی وی پر جو قرآن و حدیث کا یا تو علم رکھتے نہیں ہیں، یا علم رکھتے ہیں تو ان کا علم ناقص ہے، اور وہ لاجک بہت چلاتے ہیں، اپنی عقل کو احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھنے کے بجائے قرآن پر وہ اپنی عقل سے گفتگو کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اپنی طرف سے بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو قرآن کی تفسیر جو حضور نے فرمائی، قرآن کی تفسیر جو صحابہ نے بیان کی، قرآن کی تفسیر جو ان بزرگان دین نے بیان کی جن کے قلب قرآن پاک کے نور سے منور ہوئے، تو کسی نے یہ سوال کیا ٹی وی پر کسی سے کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک گناہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کہنے جی ہاں وہ گناہ گار تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے خطا ہوئی، گناہ ہوا۔ حالانکہ یہ توہین ہے، توہین بھی ہے اور قرآن و حدیث کے بعد خلاف بھی ہے۔ جب قرآن نے کہا فنسیا، وہ بھول گئے، اور بھول میں جو کام ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ ولم نجد لہ عزما، انہوں نے اس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک تو اس نے یہ کہا، اور دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھو انہوں نے معافی مانگی، اگر ان کا گناہ نہیں تھا تو معافی کس چیز کی مانگے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں قال رب اغفر لی، قوم نے شرک کیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، 100 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصومین کے سردار ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک بھی ہیں، اور جس کے لیے دعا کر دیں وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ٹی وی پر بولنے والا ہر کوئی قرآن و حدیث کی بات کا دعویٰ کرنے والا اور یہ کہے میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ قرآن و حدیث صحیح بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قال رب اغفر لی، عرض کی اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔ ولی اخی، اور میرے بھائی کو بخش دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کا ایک انداز ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔